وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے تمام دوست احباب علماء کرام قرۂ کرام ثنا خان مصطفیٰ بہن بھائی خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم ہیں میں اور حاجی عبدالرزاق حسن سیڈی والے پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ ہم ان سے آج ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب کو صحت وفیت والی، ایمان والی، شان والی، طور والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہم ان سے آج پتہ کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ کافی عرصے سے یہ گھر میں ہیں، ان کے پاؤں کا مسئلہ ہے، تو ہم ان سے پتہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، میرے گھر کو رونق بخشی، اور چونکہ موقع بنا ہے تو اس وساطت سے میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ماشاءاللہ شروع دن سے اب تک گاہے گاہے میرے گھر تشریف لاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس سے انسان کو بڑی ہمت بن جاتی ہے۔ جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو شوگر مجھے 10-12 سال سے ہے، لیکن وہ نارمل تھی، میں اس کی احتیاط کر رہا تھا۔ کوئی 6 ماہ پہلے معلوم نہیں کیا بد احتیاطی ہوئی، میرے پاؤں کے اندر کوئی بیرونی زخم نہیں بلکہ اندرونی زخم بنا، اور 7 فروری کو میں جب ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹرز کی پہلی جو امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ پاؤں اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ آدھی ٹانگ بھی آپ کی کاٹنی پڑے گی۔ ان سے لمبی چوڑی بحث کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر انہوں نے 7 فروری کو میرا پہلا آپریشن کیا، جس میں صرف پاؤں کی صفائی کی، 4 جگہ پہ پاؤں میں کٹ لگا کے سارا مواد نکال دیا، اور پھر خود ڈاکٹر کہنے لگے کہ پاؤں کاٹنے کی یا ٹانگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 ہفتہ بعد تک وہ کہتے رہے کہ شاید پاؤں ایڑی سے کاٹنا پڑے گا، باقی ٹانگ بڑھ جائے گی، لیکن اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 120 دن ہو گئے۔ یہ ڈیلی پٹی ہوتی ہے، ہاسپٹل جاتا ہوں، زخم کی صفائی ہوتی ہے، دوائی لگتی ہے، اور وہ پٹی کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، پاؤں بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر 3 انگلیاں اور 1 انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا تھا۔ اس میں ہم نے باقی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی مشورہ کیا، حکماء سے بھی مشورہ کیا، بہت سارے جراح جو جماعت میں اچھے ہیں ان سے بھی مشورہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ استخارہ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر شرح صدر ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اگر واپس لے لے تو۔ پھر 17 فروری کو میرا آپریٹ ہوا دوسرا، جس میں 3 انگلیاں اور 1 انگوٹھا کٹ گیا۔ اس کے بعد پھر 1 انگلی بچ گئی تھی جو سب سے آخری والی ہے، چھوٹی انگلی جسے ہم چھنگلی یا چیچی کہتے ہیں، وہ انگلی جو ہے وہ پھر 1 مارچ کو وہ بھی کٹوا دی، اس میں بھی تھوڑی سی خرابی آ گئی تھی۔ اب اس کے بعد مسلسل الحمدللہ احتیاط بھی ہے، شوگر کی دوائی بھی کھا رہا ہوں، شوگر نارمل بھی ہے، اب 100 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، اور شوگر کنٹرول ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بہت سارے پیارے بھائیوں کی پوری دنیا کے اندر دعاؤں کی وجہ سے اب زخم تقریباً 90+% ٹھیک ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-15 پٹیاں اور ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ سارا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نارمل انداز میں چلنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ برادرانہ طور پر، کیونکہ آپ میرے ہم سفر بھی ہیں اور آپ میرے محسن بھی ہیں، آپ کا گھر اپنا ہے یا رینٹ پہ، اور گاڑی آپ کی جو اپنی ہے یا رینٹ پہ، یہ بھی ذرا سامعین کو بتا دیں۔ مکان میرا کرائے کا ہے، میں تقریباً 12 سال سے ٹاؤن شپ میں رہ رہا ہوں الحمدللہ۔ مکان کرائے کا ہی ہے، گاڑی بھی جو ہے وہ کرائے کی ہے۔ ہم نے جمعیت اساتذہ کے پلیٹ فارم پہ کوشش کی ہے کہ اپنی گاڑی لے لیں، ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو سارا سلسلہ ہے میرے علاج کا، یہ بھی پرائیویٹ ہے، چونکہ جس ہاسپٹل میں ہم گئے وہ سوشل سیکورٹی کا ہاسپٹل تھا، اور سوشل سیکورٹی کا ہمارے پاس کوئی کارڈ نہیں تھا،
جس سے ہم اپنا علاج کروا سکتے. تو یہ علاج بھی سارا پرائیویٹ ہے اور روزانہ کی پٹی کا بھی خرچہ ہے اور یہ اچھا خاصا مہنگا کام ہے. بس اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے، بھائیوں دوستوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ یہ معاملات پورے کر رہے ہیں الحمدللہ. اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید بھی ہمیں امید ہے کہ آسانی سے چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ قاری صاحب آپ نے علاج کے متعلق بتایا ابھی پرائیویٹ علاج ہے، تو آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے خطیب رہے ہیں، کسی جماعت نے یا کسی ساتھی نے یا کسی نے کوئی تعاون آپ کے ساتھ نہیں کیا کہ آپ کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں؟ ظاہر ہے آپ ایک ٹاؤن شپ میں شروع سے میں آپ کی خطابت ادھر رہی ہے یا کوئی جماعت کے بڑے بڑے عہدے دران ہے، کبھی کسی نے نہیں آپ کو کوئی کہا کہ میں کرتا ہوں آپ؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جتنا خرچہ ہے وہ سارا میں کروں گا، یہ نہیں کیا کسی نے. لیکن میرے ساتھ جماعت نے بہت تعاون کیا. حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب سے لے کر اہل حدیث یوتھ فورس، جمعیت اساتذہ پاکستان، حتیٰ کہ ہمارے وہ دوست جو بظاہر ہم سے جن کی راہیں جدا ہیں، میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی، جس میں میں بالخصوص نام لینا چاہوں گا امتیاز مجاہد بھائی کا، وہ بھی ان کے الرحمہ ٹرسٹ کا. انہوں نے میرے ساتھ برابر جتنا جماعت نے کیا ہے اتنا ہی انہوں نے تعاون کیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر ایبٹ آباد سے بھی آیا ہے تو میرے ساتھ کوآپریٹ کر کے گیا ہے. ایک بندہ اگر قصور کے کسی گاؤں سے بھی آیا ہے، وہ بندہ بے شک اپنے گاؤں سے دودھ لے کے آیا ہے، لیکن الحمدللہ میں تو بلکہ سچی بات ہے کہ دوستوں کو خود بتاتا ہوں کہ جماعت میں بڑی برکت ہے، جماعت میں اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا ہاتھ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میرا گھر کا خرچہ بھی تقریباً 70,000 روپیہ ہے. آج 5 ماہ ہو گئے کہ میں زیرو پہ کھڑا ہوں، یعنی نہ میرا اس کے بعد کالج رہا. کالج نے ہاں وہ دنیا دار نکلے ہیں، کالج والوں نے مجھے ایک دن کی بھی تنخواہ نہیں دی جس دن کے بعد میں نہیں گیا. کالج بھی نہ رہا، اکیڈمی بھی نہ رہی، جمعے بھی نہ رہے، جلسے بھی نہ رہے. اور یہی ہمارا ذریعہ آمدن ہوتا ہے مہینے کا کوئی 70-80 ہزار روپیہ. تو آپ لگائیں تو 4-5 لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے جو میرا گھر کا خرچ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا جماعتی دوستوں کی محبت سے. اس کے اوپر میرا تقریباً اب تک ٹوٹل یہ پٹیاں اگر 120 پٹیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 3,60,000 روپیہ یہ خرچہ ہوا ہے. یعنی 3,000 روپیہ ایوریج خرچہ ہے ڈیلی کا میرا پٹیوں، صرف ایک پٹی کا. دوائی ہوتی ہے، انجیکشن لگتے ہیں، اس میں کبھی کبھار ڈرپ بھی لگ جاتی ہے، گاڑی کا خرچہ بھی ہوتا ہے آنے جانے کا چونکہ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے ڈیلی. اور اس کے علاوہ جو 3 آپریشن ہوئے ان 3 آپریشنز کا 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے. یہ ٹوٹل ملا کے کوئی 10 لاکھ روپے کے قریب خرچہ ہے. تو آپ سچی بات ہے حاجی صاحب، اگر جماعت اور اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میرے جیسا آدمی تو یہ بالکل اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ کام کر سکتا. اس لیے میرے ساتھ جماعت نے تعاون نہیں کیا، جماعت نے بھرپور تعاون کیا ہے الحمدللہ. اور میں ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں، پوری جماعت کا بھی، حضرت الامیر کا بھی، اہل حدیث یوتھ فورس کا بھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی کا بھی، جمعیت اساتذہ پاکستان کا بھی، اور باقی بھی جتنے بھی جماعتی احباب ہیں، دیہاتوں کے ہیں، شہروں کے ہیں. میرے پاس حاجی صاحب تقریباً الحمدللہ پورے پاکستان سے اب تک 1,000 بندہ آ چکا ہے الحمدللہ، جو میرے گھر آیا ہے، جس نے آ کے میرے ساتھ میری عیادت کی ہے، میری حوصلہ افزائی کی ہے. میری جو جماعتیں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، قصور میں مسجد توحید ہے، مسجد المنیرہ ہے، یا یہ مسجد جہاں خالد بن ولید یہاں میں جمعہ پڑھاتا رہوں پہلے، یہ سارے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق میری سوچ سے زیادہ تعاون کیا الحمدللہ. جی ناظرین، ہم پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب کے شکر گزار ہیں. یہ ہم نے بڑا مجبور کر کے ان سے سوال پوچھے ہیں. یہ جو گاڑی اور یہ مکان یہ خرچے کا یہ بالکل نہیں بتا رہے تھے، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم بخشا.